اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ، آیت نمبر اس کی 60 بنتی ہے۔ توجہ رکھنا، اس میں اللہ رب العزت نے جو 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، فرمایا صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، ان اہلکاروں کو جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں، قرض داروں سے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ کا علم کا بھی اللہ مالک اور اللہ حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان میں جو مؤلفۃ القلوب ہیں ان کی دلداری مراد ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہوں تو میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یوں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ترتیبیں ہیں، ابو زکوٰۃ بیٹے کو دے رہا ہے، بیٹا زکوٰۃ ابو کو دے رہا ہے، امی زکوٰۃ بیٹی کو دے رہی ہے، بیٹی زکوٰۃ ابو کو دے رہی ہے۔ یوں نہیں چلتا۔ اصول، فروع، اصول کہتے ہیں باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، یوں چلتے چلے جائیے، اور فروع کہتے ہیں بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ پوری ترتیب میں یہ زکوٰۃ نہیں چل سکتی۔ اوپر نیچے والے، باپ بیٹے کو بیٹا، باپ کو ماں، بیٹی کو بیٹی، ماں کو نہیں دے سکتی۔ اسی میں دادا دادی بھی شامل ہے، اسی میں نانا نانی بھی شامل ہے، ان کو نہیں دیا جا سکتا چاہے جتنے متقی نہ ہو۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔ ہاں بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ دونوں بیٹھے ہیں اور ایک ان میں صاحب نصاب ہے، بھائی اپنی زکوٰۃ بہن کو دینا چاہتا ہے، یا بہن اپنی زکوٰۃ بھائی کو دینا چاہ رہی ہے، تو یہ جائز ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسے اطراف کہتے ہیں، اطراف میں زکوٰۃ چلتی ہے، اصول فروع میں نہیں چلتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی جو زکوٰۃ دے رہا ہو وہ اپنی ہو، اپنے والد کی مشترکہ کاروبار سے نہ دے رہا ہو۔ اگر والد اور بیٹے کا کاروبار مشترکہ ہے اور کمبائنڈ بزنس سے زکوٰۃ نکال رہے تو اپنی حصے کے نکال کے دے، والد کے حصے والی نکال دے، پھر بہن کو نہیں ملے گی، وہ تو اس کی بیٹی ہے۔ پھر اصول فروع کا مسئلہ آ جائے گا۔ کمبائنڈ بزنس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ کمبائنڈ بزنس رکھو لیکن حصے ممتاز کر لو، حصے ممتاز ہو۔ ابو کا اتنا ہے میرا اتنا ہے، امی کا اتنا میرا اتنا ہے، بھائی کا اتنا میرا، حصے ممتاز نہیں کریں گے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ احکام میراث سیمینار پر میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے کہ جو حصے مقرر نہیں کرتے ان کے وفات کے بعد کون کون سی مشکلات مفتی کو درپیش ہوتی ہیں۔ اور جب وہ مفتی کے پاس مسئلہ لاتے صرف اینچے کرو، کل دونوں بھائی تھے بہت اچھے تھے، آج شادی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کل بھائیوں کا بہت تعلقات تھے، آج مسئلہ خراب ہو گیا، موت کے بعد ابو کو فوت ہونے کے بعد ایک دوسرے کو ان نے کلاشنیں پکڑ لی، کل کی محبت آج کی نفرتوں بدل جاتی ہے، وہ رولے اندر بیٹھا ہونے بندہ۔ حصے ممتاز نہیں کرو گے پھر وہ مشترکہ کاروبار جتنا بڑھے گا، جہاں بھائی کا خون بھی گرے گا، گھر میں بیٹھی ہوئی بہن کا پسینہ بھی نہ گرا، وہ برابر کی مالکن ہوگی، برابر کی حصے دار ہوگی۔ پھر یہ نہ کہنا کمایا تو میں نہیں ہے، یہ تو چھوٹے تھے، یہ تو گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں وہ شریک ہوں گے، پھر برابر کے شریک ہوں گے۔ کیوں؟ تم نے مشترکہ کاروبار کو آگے بڑھائے، حصے ممتاز نہیں کیے۔ ان میں بہت سا نقصان ہے۔ تو یہ اس طرح آپ چلیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وقت ادائیگی میں نیت معتبر، چوری والا مال۔ اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بات مزید آسانی کے لیے کر دوں، میرے دوستو یاد رکھنا، آسان زکوٰۃ کا حساب لگاؤ، آسان۔ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، کیش کی شکل میں، قرضے کی شکل میں، کمیٹی کی شکل میں، جتنی ہیں ان سب کی مالیت لگاؤ۔ اتنا ایڈ کرتے ہیں پلس، آخر میں آنسر آ گیا 20 لاکھ زکوٰۃ ہے، کل میرے پاس 20 لاکھ کی ملکیت ہے۔ کتنا زکوٰۃ بنے گی؟ 1 لاکھ کا حساب نہ کرو، جو فگر آئے اس فگر کو 40 پر آپ ڈیوائڈ کر لیں، 40 پر آپ
تقسیم کر لے، جو جواب آئے وہ زکات ہے۔ وہ 1 روپے ہو، 1 کروڑ روپے ہو، وہ 1 لاکھ روپے ہو، 1 ارب روپے ہو، جتنے بھی ہو، جتنا منے اس کو 40 پہ تقسیم کر، جواب آپ کا زکات بنے گا۔ 150 کا کھاتا ہے لوگ لاٹھتے بنی جوید ہے، کھو دی مٹی کھو کو لگ دی، اندھی ڈال کو نہیں لگ دی۔ یہ مسئلہ خراب نہیں ہوتا، بہت آسان رہتا ہے، لیکن وہ کرنے والا ہو تو بہت آسان طرح پہ ہے۔ زکوٰۃ پورے سال میں آپ کو جو ہے نا یہ ایک بار یوں دی جائے گی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں، اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا اتوار والے دن بعد نماز مغرب یہ مسجد لوہارا والی محلہ کیڑا تو نا گلی لوہارا والی، ٹھیک ہے، سارے ایسا لوہارا دیہاتی جائے، وہاں ہمارا پروگرام ہے۔ عنوان کیا لگو ادھر احادیث کی اہمیت اور فضیلت کے عنوان پہ ہے، اتوار والے دن مغرب کے بعد آپ اس کی تیاری کر لیں۔ اور جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ابھی اذان ہوگی، پھر ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد مختصر سا ذکر کریں گے سنت و نفلوں کے بعد۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی چیز کی زیارت کراؤں گا جو میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا۔ اس دفعہ میرا سفر ہوا ہے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس مدینہ منورہ کے اندر جو قبر مبارک پہ غلاف ہے، قبر مبارک جو غلاف ہے، غلاف کعبہ تو آپ نے پچھلی بار دیکھ لیا، قبر مبارک کا جو غلاف ہے، اس غلاف کا ایک پورا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، وہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کی زیارت کرتے ہوئے جائیں۔ یقین مانیں جیسے میرا ذاتی نظریہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی اللہ کے عرش اور اللہ کے کعبے سے افضل ہے، اس طرح میں غلاف کعبہ سے افضل اس غلاف کو سمجھتا ہوں۔ یہ بہت مبارک، بہت مقدس، معمر، باسعادت کپڑا ہے، آپ اس کی نماز کے بعد زیارت کرتے ہوئے جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔